الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے کتاب النفقات میں باب قول اللہ تعالی والوالدات یرضعن اولادہن یہ پڑھ چکے تھے، اور اس کے ضمن میں جو روایت تھی اسے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ آج باب نفقة المرأة اذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، یہ پڑھنا ہے۔ باب نفقة المرأة، عورت کو بھی خرچ کرنے کا۔ جی یہ آدھا ہوا تھا شاید نا شیخ، اچھا صرف آدھا ہوا تھا۔ جی لستو تک ہوا تھا، یہ لائن ہو گئی تھی فلیس لها ان تأبا سے شروع کرنا ہے جی۔ جی تو آدھا ہوا تھا نہیں، یہ مطلب باب قول اللہ تعالی والوالدات یرضعن اولادہن یہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ جی مجھے جتنا یاد ہے نہیں ہوا تھا مکمل ٹھیک، ہو چکا تھا، ہو گیا ہے۔ ہو چکا تھا۔ اس کو ہم اس کا اعادہ کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی اصل ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اس میں مدت رضاعت بتائی گئی ہے، 2 سال پورے 2 سال ہیں مدت رضاعت، اور وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو ہے 2 مدتیں ہیں، ایک تو مدت فصل یا فصال دودھ چھڑانے والی مدت، اور ایک ہے حمل والی مدت۔ تو حمل کی اقل مدت 6 مہینے ہے، اور دودھ چھڑانے کی مدت 24 مہینے، تو کل ملا کے 30 شہرا 30 مہینے ہو جاتے ہیں، کل ملا کے 30 مہینے، 24 مہینے دودھ پلانے کے اور 6 مہینے حمل کے۔ اس طریقے سے 30 شہرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مدت کل دونوں ملا کے 30 مہینے ہیں۔ وَإِن تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اب یہ دودھ پلانے والا معاملہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، طلاق ہو جائے، ننھا سا بچہ ہے، اب اسے کون دیکھے گا، کون دودھ پلائے گا؟ تو اصل تو یہ ہے کہ شوہر ہی بچے کے جیسے نان و نفقہ، اولاد اور بیوی بچوں کے نفقے کا ذمہ دار شوہر ہے، دودھ پلانے کی ذمہ داری بھی باپ کی ہے۔ ماں کے لیے اس پر خرچ یا دودھ کے لیے یہ مجبور نہیں کیا جائے گا، اسے دودھ کا خرچہ دودھ پلانے کا اور اس کی ذمہ داری شوہر اٹھائے گا۔ تو وَإِن تَعَسَرْتُمْ، اگر کوئی تمہیں ناراضگی ہے، تنگی محسوس کر رہے ہو، اختلافات اور جھگڑے ہیں، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو یعنی اخرى المرأة الاخرى ہے، تو کوئی دوسری خاتون دودھ پلائے گی، اسے کسی دایا کے حوالے کرنا ہوگا، اور جب دایا کوئی اور پلائے گی تو اس کا پیسہ لے گی، تو پیسہ کہتے ہیں لینفق، اللہ نے فرمایا لینفق ذو سعۃ من سعتہ، وسعت والے کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہوگا، اگر پیسے والا ہے تو ٹھیک ٹھاک قیمت دے گا، اگر بہت غریب ہے تو اپنی غربت اور اپنے حالات کے حساب سے خرچ کرے گا۔ ومن قدر علیہ رزقہ، اور قدیرہ یعنی اسیرہ، جس پر تنگ کر دی گئی ہو روزی، پیسے نہ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے
آدمی خرچ کرے گا. الی قولہ بعد عسر یسرا، یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے. اچھا، باب انہوں نے باب میں یہ چیز رکھی ہے، اور پھر اسی کے تائید میں ایک روایت پیش کی. یونس عن الزہری نہى اللہ ان تضار والدۃ بولدها، اللہ نے روکا ہے کہ تضار والدہ بولدها، والدہ کو ایذا دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے. تو والدہ کو بچے کی وجہ سے ایذا کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے دودھ پلانے کا موقع نہ دیا جائے یا ہاں، یہی ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ اپنے ننھے سے بچے کو اپنے پاس رکھے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اسے دودھ پلائے، لیکن آدمی غصے میں کہے نہیں میں تمہارے پاس نہیں رکھوں گا، تمہیں دودھ نہیں پلانے دوں گا، تو یہ بچے کی وجہ سے والدہ کو ایذا نہیں پہنچائی جا سکتی ہے. اور ایسے ہی والدہ شوہر کو یا بچے کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، یہ نہیں کہے گی کہ لست مرضعتہ، کہ میں اسے دودھ نہیں پلاؤں گی. وہی امثل له غذاء، حالانکہ وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ امثل یعنی افضل. تو غذا، ماں کی غذا بچے کے لیے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. وہ اشفق علیہ، اور یہ زیادہ شفیق اور مہربان ہے اس پر. وہ ارفق، اشفق اور ارفق دونوں کا معنی ایک ہے. وہ ارفق بھی من غیرہا، اور وہ بچے پر زیادہ مہربان ہے دوسری خاتون کے مقابلے میں. دایا کو پیسے سے مطلب ہوگا، وہ محبت دودھ تو پلا دے گی لیکن محبت نہیں دے پائے گی. تو جو ماں ہوتی ہے تو اپنی ماں کی غذا یہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اس کا دودھ زیادہ سوٹ کرے گا. اپنے بچہ جب اپنی ہی ماں کا دودھ پیے گا اور دلچسپی اور رغبت کے ساتھ پیے گا تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اور ماں سب سے زیادہ شفیق ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اور سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے. فلیس لها ان تأبى، تو اس کو اجازت نہیں ہے، اس کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، مناسب نہیں ہے تأبى، کہ وہ دودھ پلانے سے انکار کرے. بعد ان یعطیہا من نفسہ، بعد اس کے کہ اسے من نفسہ یعنی ما جعل اللہ علیہ، کیا ہے بعد فلیس لها ان تأبى بعد ان یعطیہا من نفسہ ما جعل اللہ علیہ. ہاں، بعد اس کے ان یعطیہا، کہ اسے دے دیا جائے. خود اللہ تعالیٰ نے جو متعین کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مقرر رکھا ہے، جو سسٹم اور ضابطہ بنایا ہے، اس حساب سے اگر اسے بچہ دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد بھی وہ انکار کرتی ہے اور کہتی ہے لست مرضعہ، کہ میں اسے دودھ نہیں پلاؤں گی، تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے. وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَن يُضَارَّ بِوَلْدِهِ وَالِدَتَهُ، اور مولود لہو یعنی باپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے بچے کی وجہ سے اس کی والدہ یعنی اپنی بیوی کو تکلیف دے یا بچے کی والدہ کو تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے. فیمنعہا، اور منع کر دے خاتون کو اس سے. ان ترضعہ، کس سے منع کرے؟ فیمنعہا، منع کر دے عورت کو یا والدہ کو، ان ترضعہ، کہ وہ اسے دودھ پلائے. زرار اللہ یا زرار اللہ، زرار اللہ اس عورت کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اسے ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے. فلا جناح علیہما ان یسترضعا عن طیب نفس الوالد والوالدہ. اچھا، الی غیرہا، ہاں، ان ترضعہ زرار اللہ الی غیرہا، یہ جملہ اب مکمل ہوا کہ وہ اسے دودھ پلانے سے روک دے، تکلیف دینے کے لیے کسی اور کے حوالے کر دے،
اب اس کے بعد ہے فلا جناح علیہما ان یسترضعا عن طیب نفس الوالد والوالدہ، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے یسترضعا، یہ کہ وہ کسی اور کو طلب کریں دودھ پلانے کے لیے۔ استرضاء یعنی دودھ پلانے کا مطالبہ کرنا، کسی اور سے دودھ پلانے کا مطالبہ کریں عن طیب نفس الوالد والوالدہ، والد اور والدہ کی رضامندی کے ساتھ۔ طیب یعنی طابہ یطیب یعنی خوشی، رضامندی، چاہت، تو عن طیب نفس الوالد والوالدہ، والد اور والدہ کے نفس کی چاہت کے ساتھ، یعنی ان کی رضامندی کے ساتھ، دونوں راضی ہوں کہ ہم کسی دایا کو طلب کریں گے اور اسی کے حوالے کر دیں گے اور بچے کو وہ دودھ پلائے گی، تو فلا جناح علیہما، ایسا کرنے سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو ایذا پہنچانے کی خاطر کسی کے حوالے کیا گیا ہے، اگر باپ چاہتا ہے کہ میں اس کی ماں کے پاس نہیں چھوڑوں گا، دودھ نہیں پلانے دوں گا، اور اس کو تکلیف دینے کے لیے، تو گناہ ہے۔ ایسے ہی اگر والدہ اس لیے انکار کرے کہ ایذا پہنچے تاکہ باپ کو یا بچے کو تکلیف پہنچے، لہذا میں دودھ نہیں پلاؤں گی، حالانکہ وہ زیادہ مہربان ہوتی ہے، اس کا دودھ زیادہ افضل ہوتا ہے اور اپنے بچے کے لیے زیادہ شفیق ہے، بہتر یہ ہے کہ وہی دودھ پلائے۔ لیکن اگر نہیں پلا رہے ہیں اور دونوں راضی ہیں تو فلا جناح علیہما، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، دلیل قرآن پاک کی آیت ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کہ اگر وہ دونوں ارادہ یعنی والد اور والدہ دونوں اگر وہ چاہتے ہیں فصالاً دودھ چھوڑانا، عن تراضٍ منہما ان دونوں کی رضامندی کے ساتھ، وتشاور اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر مدت پوری نہیں کر رہے ہیں، دودھ چھڑا رہے ہیں، جیسے 2 سال کی مدت ہے، اگر 1.5 سال پہ دودھ چھوڑا دیں آپسی رضامندی کے ساتھ تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا دودھ نہ پلائے ماں، کسی اور کے حوالے دونوں کر دیں، دودھ پلانے کی ذمہ داری کسی اور کو دے دیں، اور یہ دونوں آپس میں رضامندی کے ساتھ اور صلاح اور مشورے کے ساتھ کریں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ کب نہیں ہے؟ بعد ان یکون ذلک عن تراض منہما وتشاور، جب یہ دونوں کی رضامندی اور دونوں کے مشورے سے ہو تب۔ ذالک یعنی فصالو، فصالہ کا مطلب فطامہ، اس کا دودھ چھڑانا، فطام دودھ منقطع کرنا۔ اچھا، تو یہاں اس باب میں جو چیز معلوم ہوئی وہ یہی ہے کہ بچے کا حق ہے کہ 2 سال اسے دودھ پلایا جائے، اور 2 سال مدت رضاعت اللہ نے متعین فرمائی ہے، 24 مہینے۔ لیکن اگر آپسی صلاح و مشورے کے ساتھ دودھ پہلے بھی چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ماں اگر دودھ پلانا چاہتی ہے تو وہ دودھ پلائے گی، اور اگر آپسی رضامندی کے ساتھ دودھ نہیں پلانا چاہتی ہے، کسی اور کے حوالے کرنا چاہتی ہے، تو اس کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ تب ہے جب ایک دوسرے کو ایذا کی نیت سے انکار کیا جائے یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے مجبور کیا جائے، تب گناہ ہے۔ اب جیسے والدہ یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، اس لیے کہ اسے دودھ پلانا چاہیے، وہی اس کی اصل حقدار ہے، اور وہ بچے پر جتنی مہربان ہو سکتی ہے کوئی دوسری اتنی مہربانی اس پر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حق دیا ہے، لہذا ایذا پہنچانے کی خاطر
انکار کرنا یہ باعث گناہ ہے۔ ایسے ہی شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ماں کو دودھ پلانے کے لیے بچہ نہ دے، کسی اور کے حوالے کرے اسے ایذا اور تکلیف دینے کے لیے، تو یہ بھی گناہ کا باعث ہے۔ ہاں اگر دونوں راضی ہوں، دونوں کا مشورہ ہو، دونوں آپسی صلح اور سمجھوتے کے ساتھ ایسا کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی شیخ، اس لفظ کی وجہ سے یہ ربط یہاں پر پتہ چل رہا ہے کیا، اور مفہومی؟ ہاں وہی ہے۔ دیکھیے اس میں ہے ولا، پوری آیت جب پڑھیں گے وَإِن تَعَثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، وہ آیت میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو یہ باہم ربط ہے اس کا، دودھ پلانے، دودھ کی مدت، دودھ چھوڑانے، ایذا نہ دینے، اسی سے متعلق باب ہے، اور یہاں وہی بات ذکر کی گئی ہے روایت میں۔ ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر۔ جی، اب اس کے بعد جو ہے باب ہے نفقۃ المرأۃ اذا غاب عنها زوجها ونفقۃ الولد، کتاب النفقات ہے، خرچ کرنا۔ تو عورت خرچ کرے، کب خرچ کرے؟ اذا غاب عنها زوجها، جب اس سے اس کا شوہر غائب ہو، عنها یعنی عن المرأۃ، زوجها یعنی زوج المرأۃ۔ تو یہ باب ہے، باب اچھے سے سمجھ لیجئے کہ عورت کا خرچ کرنا جب اس کا شوہر غائب ہو، گھر سے باہر ہو، اور بچے کا نفقہ، بچے کا خرچہ۔ حدیث پڑھیے۔ باب نفقة مرأة إذا غاب عنها زوجها نفقة الولد. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج؟ رجل مسيك، رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا إلا بالمعروف۔ تو دیکھیے، حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت، اس حدیث کی راویہ گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، اور سند میں جو رجال آئے ہوئے ہیں ابن مقاتل ہیں، ان سے انہوں نے بیان کیا عبداللہ سے، اور عبداللہ نے بیان کیا یونس سے، اخبرنا یونس، اور پھر انہوں نے ابن شہاب سے، محمد ابن شہاب الزہری مشہور امام ہیں، اخبرنی عروہ، ابن شہاب کہتے ہیں مجھ سے عروہ نے بیان کیا ہے، عروہ ابن زبیر۔ اچھا، اب انہوں نے کس سے سنا؟ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات 56 ہجری میں ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سالوں تک باحیات رہیں، اسی لیے ان کے پاس موقع ملا بہت ساری روایتیں بیان کرنے کا، اور بہت ساری حدیثیں ان کے سینے میں محفوظ بھی تھیں۔ قالت کہتی ہیں جاءت ہند بنت عتبہ، آئیں ہند بنت عتبہ ابن ربیعہ، ہند بنت عتبہ ابن ربیعہ، یہ قریش کے خاندان سے تھیں اور نامی گرامی خاتون تھیں۔ تو یہ آتی ہیں اور شکوہ لے کر آتی ہیں۔ فقالت، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اچھا، ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، آپ لوگ سنے ہیں، غزوہ احد میں
بیان کیا جاتا ہے اس کی وہ جی لیکن وہ صحیح ہے شیخ؟ صحت پر اس کے بہت سارا کلام ہے جی، لیکن واقعہ ایسی ہے کہ چونکہ ان کے جو ہے والد بھی مارے گئے تھے عتبہ، اور ان کے ایک بھائی تھے ولید ولید ابن عتبہ، چاچا بھی تھے شیبہ. تو یہ بڑے بڑے ان کے اپنے خاندان کے، جس کا باپ مارا گیا ہو، جس کا بھائی مارا گیا ہو، جس کا چاچا مارا گیا ہو، تو کہتے ہیں انہیں تکلیف بہت تھی. بدر میں یہ سب مارے گئے تھے، لہذا جب بدر کا انتقام لیا گیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے انہوں نے ان کا سینہ چاک کیا، ان کا کلیجہ نکالا، اور اس کے ساتھ جو بھی اہانت اور توہین کرنی تھی کیا، اور اپنا غصہ اتارا. فتح مکہ کے وقت یہ اسلام لائی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، حضرت سفیان، یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے. پناہ انہیں حضرت عباس نے دی تھی، اور اسلام میں جب یہ داخل ہوئے تو پھر ان کی بیوی نے بھی اسلام قبول کیا. ابو سفیان صخر ابن حرب ان کا نام ہے. 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو اچھا، ہند کی وفات کب ہوئی ہے؟ ایک روایت کے مطابق 14 ہجری میں ہوئی ہے، ہند بنت عتبہ. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سخت ناپسند کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو، آپ کے چچا، آپ کے پر ایمان لانے والے اصحاب کے سے شدید نفرت ان کو تھی. لیکن جب اسلام لے آتی ہیں تب کہتی ہیں خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا چہرہ میری نظروں میں سب سے برا تھا، لیکن اب آپ سب سے محبوب ہو گئے اسلام لانے کے بعد. آپ کے گھر والے اور آپ کا دین سب سے بری چیز میری نظروں میں تھی، لیکن اب سب سے محبوب ہو گئی. تو بہرحال شکایت لے کر آئیں، اسلام لانے کے بعد ہی شکایت لے کر آئیں گی. اسلام کے بعد آئیں، اور اس کے بعد کیا کہا ہند بنت عتبہ نے؟ فقالت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا سفیان رجل مسیک. ابو سفیان یعنی صخر ابن حرب رجل مسیک، مسیک کہتے ہیں جو بہت زیادہ روک کے رکھنے والا ہو، امساک روکنا، اسی سے مسیک ہے، یعنی جو بہت زیادہ روپیوں کو، پیسوں کو روک کے رکھنے والا ہو. کچھ روایتوں میں ہے رجل شحیح، بہت زیادہ بخیل آدمی ہے. ہاں دیکھو حاشیے میں دیا ہے مسیکن یعنی شدید الامساک لمالہ، اپنے مال کو جو بڑی سختی سے روک کے رکھنے والا ہو اسے مسیک کہتے ہیں. وقیلا، اور مسیک کا ایک معنی بتایا گیا ہے البخیل، بخیل آدمی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی بخالت کی شکایت لے کر آئی تھی، اور کہا تھا کہ رجل مسیک ہیں، یعنی بہت بڑے بخیل ہیں. رجل شحیح، رجل بخیل، رجل مسیکن، سب کا معنی ایک ہے کہ ابو سفیان بہت بڑے بخیل ہیں، پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے ہیں. فہل علی حرج، تو کیا میرے اوپر کوئی گناہ ہے؟ حرج یعنی کوئی گناہ، کوئی حرج ہے. کب؟ ان اطعم من الذی لہ عیالنا، کہ میں کھلاؤں، میں خرچ کروں. اطعم، اطعم یطعم، اطعام کا مطلب ہوتا ہے کھلانا. تو ان اطعم من الذی لہ، تو کیا میں کھلاؤں اس مال سے جو ان کا اپنا ہے، عیالنا اپنے عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے بچوں پر ان کا مال خرچ کر سکتی ہوں تو میرے اوپر، ہاں فہل علی حرج، کیا کوئی گناہ ہے اگر میں
ان کے مال کو اپنے عیال پر خرچ کر دوں؟ فقال اللہ، تو آپ نے کہا نہیں، کوئی گناہ نہیں، الا بالمعروف، مگر معروف طریقے سے۔ یہ نہیں کہ اب شوہر کا مال ہے تو مال مفت دل بے رحم والا معاملہ ہو، لٹاتی رہو، بلا ضرورت خرچ کرتی رہو، یہ درست نہیں ہے۔ بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، معروف کے ساتھ۔ معروف کہتے ہیں عادت کے مطابق، عادت کے مطابق یعنی جتنا خرچہ عام طور پر اس سماج میں ہوتا ہے اور جتنی ضرورت ہے بس اتنی، بھلائی کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ۔ معروف عادت اور رواج کے مطابق، جو کپڑا عموماً اس کیٹیگری کے لوگ پہنتے ہیں وہی کپڑا پہنانے کے لیے، جو غذا عموماً اس سماج کے لوگ کھاتے ہیں وہی غذا کھلانے کے لیے، اور جس مکان میں لوگ رہتے ہیں اسی طرح سے رہائش کے لیے۔ تو یہ جو بنیادی ضروریات ہیں اس پر بھلائی کے ساتھ اپنے شوہر کا مال اگر خرچ بھی کرے عورت تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا کیا معلوم ہوا ہمیں اس حدیث سے؟ حدیث تو سمجھ میں آ گئی، شکایت یہی تھی، ہند بنت عتبہ بن ربیعہ آئی تھی اور کہا اللہ کے رسول، میرے شوہر ابو سفیان بہت بڑے بخیل آدمی ہیں، تو کیا میرے اوپر کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے اگر میں ان کے مال کو اپنے عیال پر خرچ کروں؟ قال اللہ الا بالمعروف، آپ نے کہا کوئی گناہ نہیں ہے مگر بھلائی کے ساتھ ہو تب۔ اگر بھلائی اور معروف سے ہٹ کے ہے، اگر عادت اور رواج سے ہٹ کے ہے تو پھر گناہ ہے، اس میں اسراف نہیں کیا جا سکتا ہے، اپنے شوق پر خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے کیا کیا فائدے سمجھ میں آئے اس حدیث سے؟ ہم نے پڑھا تو کچھ مسائل بھی سمجھ میں آئے ہوں گے نا؟ جی شیخ، کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے قبل ایک سوال تھا شیخ۔ جی شیخ، بتاؤ۔ ہاں سوال یہ تھا شیخ، اسراف نہ کریں، بیوی اپنے مال میں سے خرچ کر سکتی ہے بچوں پر۔ بالکل، ہاں، یہ بھی ایک فائدہ یہ ہوا، اگر شوہر کہیں گیا ہے سفر پہ، انتظام کر کے نہیں گیا ہے، مال پتا ہے کہ فلاں جگہ چھپایا ہے اور فلاں جگہ اس نے مال رکھا ہے، تو اب انتظام نہیں کیا ہے، راشن پانی نہیں بھروایا ہے اور چلا گیا ایسے، اب بچے کیا کھائیں گے؟ اب ظاہر ہے بچوں کے لیے خرچ کرنا ہے تو اب اس کا پیسہ بغیر بتائے ہوئے عورت استعمال کر سکتی ہے، لیکن اتنا نہیں کہ اب اگر شوہر موجود رہتا تھا تو اگر ہفتے میں ایک دن بکرے کا گوشت بنتا تھا تو اب وہ 7 دن وہی کھلائے، یہ غلط ہو جائے گا، یہ معروف سے ہٹ کے ہے۔ اور کیا پتہ چلا؟ جی اس میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر تطبیق کی گئی ہے، بتایا، سمجھ آیا شیخ۔ اور العادت محکمہ، ہاں یہ عرف، بھی ہے، عرف کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اچھا، عرف کا لحاظ اس میں بھی بیوی کے خرچے کی مقدار متعین نہیں ہے نا؟ عرف جی کا کیسے لحاظ رکھا گیا؟ یہ واضح، نہیں ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ بیوی کا خرچہ اتنا دینار ہوگا، اتنا درہم ہوگا مہینے کا۔ ہر سماج اور ہر معاشرے میں عرف یعنی جو معاشرے میں چلن ہے اچھی چیز کا، تو جو خرچہ چلتا ہے اتنا دینا ہے، یا جیسی شوہر کی حیثیت ہے، استطاعت ہے، تو اتنا خرچہ، یعنی جس حساب سے وہ رکھا ہے اپنے بچوں کو، جس انداز میں، اسی انداز کو باقی رکھنے کے لیے خرچہ کیا جا سکتا ہے، عرف کا لحاظ ہے۔ اور جی شیخ، بیوی کا خرچہ اپنے بچوں کے خرچے کی جنس سے ہے، یعنی بیوی پر خرچ کرنا، بیوی اپنے اوپر بھی خرچ کرتی ہے تو وہ سمجھو کہ بچوں کا خرچہ ہے، بیوی اور بچوں کو الگ نہیں کیا ہے اسلام نے، بیوی بچے، عیال میں بیوی بچے دونوں سب شامل ہیں، تو اس کا اپنا خرچہ بھی اسی میں شامل ہے۔
اچھا، ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ جن چیزوں میں حد متعین نہیں کی ہے شریعت نے، تو اس میں عرف کو دیکھیں گے، عرف کو دیکھیں گے. جن چیزوں میں شریعت نے کوئی حد متعین نہیں کی ہے، بالمعروف جو کہا گیا ہے، تو عرف کا لحاظ رکھا جائے گا. اچھا، اور ہے؟ جی شیخ، ایک سوال یہاں پر ہمیشہ آتا ہے مجھے کہ ہاں بولو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں جواب دیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ فرض ہے نفقہ بچے اور بیوی پر، تو انہیں بلاؤ میرے پاس، میں ان سے بات کرتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ ٹھیک ہے، یعنی ان کے وہ جو مسیک کی جو، یعنی ان کی جو عادت ہے، بخل کی جو عادت ہے، اس کو کم کرنے، ایسا اس پر صفت کو ہٹانے کچھ بات نہیں فرمائی، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے تم لے لو. تو یہ کیا حکمت ہو سکتی ہے شیخ کہ اس اس پر لیے زور نہیں دیا؟ حکمت یہی ہے کہ بخیل معروف تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ بخیل. ٹھیک ہے، اگر یہ پتا ہو ہاں. کہ آدمی ایسا ہے اور اس کے بارے میں معلوم ہو، معروف آدمی ہے، اچھا. معروف آدمی کے لیے مزید الگ سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں فیصلہ سنایا جا سکتا ہے، اس کو بلائے بغیر. مطلب ایسا نہ کرو کر کے نہیں کہا نا شیخ، ایسے مت کرو کر کے ان کو بلا کر یہ تنبیہ نہیں فرمائی، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے لے لو. ہاں، تو یہ کیونکہ وہ آدمی بخیلی میں معروف تھے، انہیں پتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں، اسی لیے سماج کے ہر فرد کی خبر آپ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، مشورہ کرنے آتی تھی. ایک خاتون آئی تو کہا کہ کس سے شادی کروں، تو آپ نے کہا دیکھو آدمی ہمیشہ لاٹھی ڈنڈا اٹھائے رہتا ہے. جی. اور ابو سفیان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت بخیل آدمی ہے نا. جی شیخ. میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے کر لو. تو آپ کو پتا تھا کہ وہ بخیل ہیں. ہاں، تو اس سے یہ استنباط کر سکتے ہیں شیخ کہ جو بھی اس طرح کے غالب صفت کسی کو معروف ہو جائے تو ان سے بنا کچھ بات کیے، ان سے بلا کر بات کیے، اس طرح کے حکم دے سکتے ہیں. کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے بلائے بغیر بھی اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر شیخ. اچھا، ایک چیز اور یہ معلوم ہوئی کہ ظاہر ہے ہند یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر محرم تھی، ہے نا، اجنبی خاتون تھی، آ کے بات کرتی ہیں، آپ سے گفتگو کرتی ہیں. تو اگر ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے تو اجنبی خاتون کی آواز سنی جا سکتی ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی چیزیں معلوم ہوئی. اچھا، ایک چیز اور ہے، یہ تو غیبت بھی ہو گئی نا. حاکم کے سامنے جائز ہے نا. ابو سفیان کو تو پتا، ظاہر ہے انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میری شکایت اور میرے بارے میں بتایا جائے کہ میں ایسا ایسا ہوں. تو یہ غیبت. آپ کی آواز نہیں آ رہی شیخ. بس خالی 1 منٹ آپ لوگ. جی شیخ. میری آواز میں ایک آیا ہوا ہے، 1 منٹ. اوکے. ٹھیک. جی، تو اس میں جو ہے ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ یہ غیبت تھی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غیبت کی. آواز جا رہی ہے؟ جی شیخ. جی، تو
اور غیبت تو انتہائی ہاں مکروہ ہے، مکروہ نہیں بلکہ اس کی وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں تو گناہ کبیرہ کیسے پھر اس کی کیا تطبیق ہوگی؟ جی شیخ، یہاں پر حاکم کے سامنے اگر فیصلہ کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں یا پھر مشورہ لینے کے لیے، اس طرح باتیں تمام رکھی جا سکتی ہیں۔ ظلم کے خلاف ظالم کی صفت بیان کی جا سکتی ہے نا شیخ؟ جی جی ہاں۔ جرح کے لیے لکھی جا سکتی علامہ نووی رحمہ اللہ نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، بلکہ کچھ نہیں، انہوں نے 5-6 مقامات ایسے ذکر کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہاں غیبت کرنا یہ جائز ہے، مطلق طور پر غیبت گویا کہ حرام نہیں ہے، بلکہ کہیں غیبت کرنا کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ واجب ہو جاتا ہے، بتائیں گے نہیں تو آدمی اس کے دھوکے کا شکار ہو جائے گا۔ دیکھیے پہلی چیز انہوں نے یہ کہا کہ شرعی اگر ضرورت ہے کوئی تو غیبت کی جا سکتی ہے، عیب بتایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر منکر کا ازالہ مقصود ہو، یعنی یہ ہو کہ کوئی برائی دور کرنی ہے، اسے زائل کرنا ہے، تو غیبت جائز ہے۔ استفتاء کے وقت فتویٰ لینا ہے تو بتانا پڑے گا، یا کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے تو ظلم کسی اور کے سامنے بیان کرنا پڑے گا، کہنا پڑے گا نا اس کی تفصیل۔ مفتی تو یہی پوچھے گا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ زیادتیاں گنائیں گے استفتاء کے وقت، فتویٰ لینے کے لیے، شرعی حکم جاننے کے لیے۔ ایسے ہی ظالم کے ظلم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، کوئی آدمی ظالم ہے تو بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ دیکھو وہ آدمی ظالم ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب گنانا پڑے گا۔ روات پر اسی سلسلے کا ہوا ہے کہ روات پر جرح ہے، جرح و تعدیل باقاعدہ ایک فن بھی ہے، تو اس میں تعدیل تو کسی کو عادل بتانے کے لیے، جرح کہتے ہیں تجریح، کسی کا عیب گناتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ایسا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ کوئی آدمی جیسے کسی سے مشورہ لے کہ دیکھو فلاں آدمی کے یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا مشورہ ہے تمہارا، تو یہ تھوڑی کہے گا کہ نہیں غیبت ہو جائے گی، نہیں بتاؤں گا اس کی برائی۔ اس سے اس کے شر سے بچانے کے لیے بتانا پڑے گا کہ دیکھو آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے۔ کوئی سرعام ایسے فسق و فجور کر رہا ہو، بیڑی سگریٹ گٹکے اور نشے آور چیزیں کھا رہا ہو، استعمال کر رہا ہو، تو بتانا پڑے گا۔ اور کوئی کسی خراب لقب سے اگر معروف ہو گیا ہو اور وہ لقب اسے برا نہیں لگتا ہے یا اس کی تنقیص مقصود نہیں ہے، تو اس لقب سے بھی اس میں بھی کوئی غیبت نہیں ہے۔ کوئی اندھا ہے تو کہیں اعمیٰ، جیسے اعمیٰ ہے، اعمش ہے، اعرج ہے، یہ سب جو ہے القاب آئے ہوئے ہیں سندوں میں۔ تو یہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں کسی کا عیب بتانا گنانا یہ جو ہے محرم غیبت میں نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے حساب سے اس کا حکم بدل جائے گا اور اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے، یہ غیبت ممنوعہ نہیں ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، اگر گھر والوں کے بارے میں بولا ہے تو یعنی کہ ماں باپ، اگر ماں باپ میں کوئی برائی ہے تو اگر لڑکے کے ماں باپ میں، جی تو وہی تو وہ بھی بیان کی بیان جا کیا جائے گا، بیان کریں کیا گے اس جائے؟ کو، وہ لڑکا برائی اچھا ہے جی، ہاں، اور گھر والوں کی برائی اگر جی شیخ دیکھیے اگر بیان کی لڑکا جا اچھا سکتی ہے۔ ہے، ہاں لیکن اس کے جہاں جس ماحول میں رہنا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا تاکہ اس حساب سے وہ تیار رہے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا کہ بئس اخو العشیرہ، بہت خراب آدمی ہے جو آ رہا ہے، یہ سماج کا بہت بیکار آدمی۔ تو ضروری نہیں کہ جس سے رابطہ ہے، جس کے ساتھ رہنا ہے، صرف اس کی برائی بیان کی جا سکتی ہے۔
بلکہ اس کے اطراف میں، اس کے سماج میں، جہاں اس کو زندگی گزارنی ہے، جن سے منسلک لوگوں کے بارے میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جی روایت معلوم ہے نا جو آئے تھے العشیرہ والی. آپ نے کہا بہت برا آدمی ہے. وہ آ گئے، جب گھر میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے سے بات کرتے ہیں، ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑا محبوب آدمی ہو. تو یہ رویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت عجیب سا لگا. جب وہ آدمی چلا گیا تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا اچھا یہ بتائیے، وہ آدمی جب آیا نہیں تھا تب آپ نے اس کے بارے میں یہ کمنٹ کیا تھا، ایسا تبصرہ کیا تھا، اور کہا تھا کہ سماج کا سب سے خراب انسان ہے، لیکن جب آیا ہے تو آپ ایسے بات کر رہے تھے کہ جیسے آپ کا سب سے بڑا محبوب ہو. ہنس رہے تھے آپ، مذاق کر رہے تھے، باتوں کے درمیان مسکرا رہے تھے، اور اتنے ادب سے پیش آ رہے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ متی عاہدتنی فاحشہ، عائشہ کبھی مجھے فحش گوئی کرتے ہوئے دیکھی ہو؟ سب دیکھی ہو، خلوت دیکھی ہو، جلوت دیکھی ہو، تنہائی میں رہی ہو، لوگوں کے بیچ میں رہی ہو، اور اتنے قریب سے مجھے پڑھی ہو، پرکھی ہو، دیکھی ہو، تو کبھی فحش گوئی بھی کرتے ہوئے پائی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھے سے سمجھایا اور کہا بھلے وہ آدمی برا ہے لیکن جب آ گیا تو وہ اچھے رویے کا حقدار ہے. میں اس سے فحش کلامی نہیں کر سکتا تھا، میں اس کی سطح پہ اتر کے اس سے بات نہیں کر سکتا تھا. ہے نا، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اچھا ہوتا ہے لیکن برے آدمی کا جواب دینے کے لیے برائی پہ اتر آتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی حفاظت بہت کرتے تھے، بلکہ وہی روایت جو کچھ لوگ آئے، یہودی لوگ گھر پہ آئے، آپ کو کہا کہ السلام علیکم، ہے نا، گالی دی، کہا موت ہو. اس نے مجھے سلام کیا لام کے بغیر، یہ بد دعا تھی مجھ کو میرے نام کے بغیر. ایک شاعر نے کہا کہ اس نے مجھے سلام کیا لام کے بغیر. لام کے بغیر سلام کیسا ہوگا؟ سام. السلام ہوگا. اور یہ بد دعا تھی مجھ کو میرے نام کے بغیر. یہ بد دعا دی، نام نہیں لیا، نبی کو بد دعا دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ناراض ہوئی اور فوراً انہوں نے جواب بھی دیا، کہا علیکم السلام واللعنہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ جلد بازی مت کرو، جذبات میں مت آؤ، ٹھہرو. اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی پسند کرتا ہے. جب آپ انہیں سمجھانے لگے، منانے لگے، تب انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ تب آپ نے کیا کہا کہ تم نے نہیں سنا میں نے جو کہا ہے؟ میں نے کہا وعلیکم، یعنی سلام ہو کیا ہو وہ نہیں بتایا. آپ نے کہا بس جو تم نے مجھے دیا وہی تمہارے لیے بھی ہو. تو یہ بڑے آدمی کا جواب ہو گیا. زبان خراب نہیں ہوئی اور جواب ہو گیا کہ اگر تم نے مجھے موت کی دعا دی ہے تو تمہارے لیے بھی وہی ہو، اور اگر مجھے سلام کیا ہے لام کے ساتھ تو پھر وہی سلام تمہارے لیے بھی ہو. تو اب اہل کتاب کے لیے سنت یہی ہے کہ ہم ان کو جواب دیں گے تو کہیں گے وعلیکم. اگر کوئی کہے السلام علیکم تو ہم اس کو کہیں گے وعلیکم. مسلمانوں کی طرح نہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ٹھیک ہے، بہرحال ابھی تو کتنا 2 منٹ اور بچے ہیں. اب اگر اور کوئی سوال ہو اس میں تو بتائیے. شیخ اگر اہل کتاب کے علاوہ کوئی سلام کرے تو دوسرے مذہب کا تو پھر اس کو بھی وہی جواب دیں گے. مومنوں کو جواب دینے کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل جواب ہے. جی اور افضل یہی ہے کہ ایسے مکمل جواب دیا جائے. ہاں، جی لیکن اگر کوئی اہل کتاب ہے
کوئی کسی اور مذہب کا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کے جواب کے لیے یہی ہے وعلیکم، کہیں گے وعلیکم. جی شکریہ. اور شیخ یہ کوئی اگر پوچھے رضاعت کا کیا حکم ہے، مطلب ماں کو دودھ پلانا کیسا ہے، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہاں، رضاعت کا حکم کیا ہے؟ تو اب دیکھیے ماں کا حق یہ ہے کہ وہ دودھ پلائے بچے کو، اور لیکن اگر وہ نہیں پلانا چاہتی ہے کسی مجبوری کے تحت، تو کوئی دوسری دایا اس کو لے سکتے ہیں، لیکن دوسری دایا جو آئے گی وہ اس کا جو اگر پیسے کا مطالبہ، بلکہ وہ پیسے کا تو مطالبہ ہوگا ہی، تو وہ شوہر کے ذمہ ہے، وہ دے گا، اس لیے کہ نان و نفقہ کا ذمہ دار شوہر ہوتا ہے. رضاعت دودھ پلانا یہ اگر ماں نہیں پلانا چاہتی ہے تو پھر اسے مجبور نہیں کریں گے. البتہ ماں باپ کے ذمے ہے، واجب ہے کہ اس کی رضاعت کا انتظام کرے. ٹھیک ہے، اس کو بھوکا پیاسا نہیں رکھ سکتے ہیں. نفقہ واجب ہے نا، خرچ کرنا بیوی بچوں پر، تو اسی نفقہ میں رضاعت کا خرچہ بھی ہے. اور اگر ماں باپ میں کوئی ناراضگی، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں ہے، جدائی اور طلاق کی بات نہیں ہے، تو عموماً ماں تو خوش ہوتی ہے دودھ پلا کے، اس کا الگ سے پیسہ ماں نہیں مانگتی ہے، اس لیے کہ وہ پورا خرچہ جو ہے، جتنا بھی خرچہ ہو دودھ پر یا ماں پر، بچے پر، سب ایک ہی جنس کا ہے، تو خرچ پورا ہوگا. لیکن اگر طلاق ہو جاتی ہے اور یہ جھگڑا آتا ہے، تب جھگڑے کی صورت کی یہ بات ہے. ٹھیک ہے. تو شیخ بچوں کو ہے نا، مطلب 6 مہینے کے بعد سے کچھ دوسرا کھلانے لگتے خواتین اکثر گھروں میں، تو ہاں اس پر تو کچھ وہ نہیں ہوں گا نا، نہیں، دودھ کوئی پلاتے لیکن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس سے پہلے بھی آپسی مشورے سے یا ڈاکٹر کے صلاح سے، ڈاکٹر یہ کہے کہ دیکھو 6 مہینہ ہو گیا، اب تھوڑا تھوڑا اس کو غذا بھی کھلاؤ، تو کھلائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. صرف دودھ پہ ہی منحصر رکھنا یہ بچے کے معدے کے لیے بھی مسئلہ رہتا ہے. تو آپسی صلح مشورے کے ساتھ 2 سال اس کا حق ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کھلانا پلانا تو جاری رکھتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے دودھ بند بھی کرانا ہو تو بھی بند کر سکتے ہیں. لیکن جو مدت پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ 2 سال کی مدت متعین ہے، وہ پوری کر لے تو گویا کہ مدت رضاعت اس نے مکمل طور پر پورا کر لیا. ٹھیک ہے. رضی اللہ عنکم، جزاکم اللہ خیرا شیخ، بارک اللہ فیکم وبارک. السلام علیکم.